بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث پاک ہے مقارم اخلاق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہے. سماعت فرمائیں. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 باتوں کے ضامن ہو جاؤ، یعنی 6 باتوں کی ضمانت لے لو، ان کی ذمہ داری لے لو جو میں تمہارے لیے جنت کی ذمہ داری لے لیتا ہوں. وہ 6 باتیں یہ ہیں: جب بات کرو تو ہمیشہ سچ بولو. پہلی بات، سچ بولو. جب کسی سے وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو. جب کوئی امانت سپرد کی جائے تو اس کو ٹھیک ٹھیک ادا کرو. حرام کاری سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، یعنی شرمگاہ سیکسول پارٹ کی اس کی حفاظت کرو حرام کاری سے، بیوی اور جائز بیوی کو چھوڑ کے. جن چیزوں کی طرف نظر کرنے سے منع فرمایا گیا ان کی طرف سے آنکھیں بند کرو، یعنی جن کی طرف نظر کرنے سے منع فرمایا ان کی طرف سے آنکھیں بند کرو. یعنی غیر محرم یعنی اجنبی عورت کو مت دیکھو. اگر دیکھو گے تو زنا کی طرف چلے جاؤ گے، وہ تمہیں دیکھے گی، تم اسے دیکھو گے، زنا کی طرف گئے. اس لیے اس کو بھی جو ہے آنکھوں کو بچاؤ اپنی، جس کی منع کیا گیا ہے کسی پہ نگاہ ڈالنے کے لیے. ان کی طرف سے آنکھیں بند کرو، یعنی کوشش کرو ان پر نظر نہ پڑے. اور جن موقعوں پر ہاتھ روکنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ہاتھ روک لو، یعنی ناحق کسی کو نہ مارو، نہ ستاؤ، نہ کسی کی کوئی چیز چھیننے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ وغیرہ وغیرہ. تشریح کی ہے اس کو حضرت مولانا نعمانی رحمۃ اللہ نے، منظور نعمانی رحمۃ اللہ نے. مطلب یہ کہ اگر کوئی شخص ایمان لے آیا اور فرائض و ارکان ادا کرتا ہے اور مذکور بالا 6 بنیادی اخلاق صدق و امانت وغیرہ کا بھی اپنے کو پابند بنا لیتا ہے، یعنی 6 باتوں پہ عمل کرنے کے بعد سچا بولتا ہے، سچائی صدق کے ساتھ، امانت میں بھی جو ہے اس کو بھی اہتمام کے ساتھ پکڑتا ہے، تو پھر یقیناً وہ جنت ہی ہے، اور اس کے لیے اللہ اور رسول کی طرف سے جنت کی ضمانت اور بشارت ہے. یہ پہلی حدیث ہے. دوسری سنیں، تجارت میں صدق و امانت. تجارت کے اندر سچائی اور امانت داری کے ساتھ تجارت کرنا، ٹریڈنگ کرنا، بزنس کرنا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا اور امانت دار سوداگر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. سچے یعنی تاجر، ٹریڈر، بزنس مین کس کے ساتھ ہوگا مرنے کے بعد؟ پروفٹ کے ساتھ ہوگا، یعنی اس کی روح پروفٹ سے ملے گی جا کے. اور صدیقین، پروفٹ کے بعد آتا ہے صدیقین، اور اس کے بعد آتا ہے شہداء. یہ تینوں بڑے اونچے اعلیٰ درجے کے مقامات حاصل کریں گے. کون؟ آخرت میں. انبیاء پہلے نمبر پہ، دوسرے صدیقین، پھر شہداء. ان کے ساتھ اس کی روح ملے گی. کس کی؟ تاجر کی، جو ٹریڈر ہے، بزنس مین ہے. یہ نہیں بتایا مولوی، اور مولوی بھی ہو سکتا ہے بزنس مین. خالی یہ نہیں کہ آپ مولوی نہیں ہیں تو آپ وہ مقامات حاصل ہی نہیں کر سکتے. آپ بزنس مین ہیں، ایمانداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اپنا بزنس کر رہے ہیں یا ملازمت کر رہے ہیں، تو آپ کا بھی حشر انہی لوگوں میں ہوگا مرنے کے بعد. سمجھ میں آئی بات؟ وہ آپ کی ان لوگوں کے ساتھ ملے گی. سمجھ میں آئی؟ اس کو تشریح کیا علماء کرام نے. اس حدیث نے واضح طور پہ یہ بھی بتایا کہ خود خدا بندی کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات حاصل کرنے کے لیے یہ بھی دنیا مشاغل، دنیا چھوڑنا ضروری نہیں. یعنی اعلیٰ مقامات حاصل کرنے کے لیے آخرت میں دنیا اور اس کے مشاغل یعنی پروفیشن کو چھوڑنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک سوداگر بازار میں بیٹھ کر اللہ اور رسول کے احکام کی فرمانبرداری اور صدق، امانت جیسی دینی قوانین کی پابندی کے ذریعے حضرات انبیاء اور صدیقین، شہداء کی معیت اور رفاقت تک حاصل کر سکتا ہے. معیت یعنی ایسوسیشن، اسے وہ مل سکتی ہے اگر سچے دل سے وہ تجارت کر رہا ہے. یہ حدیث ہو گئی. اب تیسری سنی ہے. حضرت عبید بن رافع اپنے والد ماجد حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کی. آپ نے ارشاد فرمایا تاجر لوگ قیامت کے دن بدکار اٹھائے جائیں گے. تاجر لوگ قیامت کے دن بدکار اٹھائے جائیں گے، یعنی عام تاجروں کا حشر بدکاروں کا سا ہوگا. عام تاجر جو جھوٹ بولتے ہیں، سوائے ان خدا ترس اور خدا پرست تاجروں کے جنہوں نے اپنی تجارت میں تقوی اور حسن سلوک اور سچائی کو برتا ہوگا. ان کو چھوڑ کے جو سچے طریقے سے تجارت کی انہوں نے، یعنی تقوی کے ساتھ اللہ کا خوف لے گئے، یعنی ڈرتے رہیے کہ میں کیا بیچ رہا ہوں، جھوٹ تو نہیں بول رہا اپنی تجارت میں، مال خراب تو نہیں بیچ رہا، اور حسن سلوک اخلاق سے بیچ رہا ہوں، محبت سے بیچ رہا ہوں، اور اس کا مال بھی واپس کر رہا ہوں. اگر وہ واپس کر رہا ہے، میرے پیسے واپس دے دو، پسند نہیں آیا اس کو پیسے لے کے واپس کر رہا ہوں. اس کا مطلب جو ہے پیسے دے رہا ہوں، مال واپس اپنے پاس رکھ رہا ہوں، اس کے پیسے واپس لوٹا رہا ہوں، اور سچائی کے ساتھ برتاؤ کر رہا ہوں. یہ تمام لوگ قائم ان کا شمار ہوگا، یعنی انبیاؤں کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ. دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنے رحیم کریم ہیں.
ضروری نہیں کہ ہم محدث ہوں تبھی ہمارا اعلیٰ مقام حاصل ہوگا، ضروری نہیں ہم جو ہے مفسر ہوں، ضروری نہیں ہم جو ہیں بہت بڑے مقرر ہوں، بہت بڑے قاری ہوں، بہت بڑے حافظ ہوں تبھی ہم جا کے ان اعلیٰ مقامات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ نہیں، آپ جس پیشے میں ہیں، جس پیشے کو آپ ایمانداری سچائی سے آپ نبھا دیں، اور ملازمت کر رہے ہیں تو سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، اور اگر آپ تاجر ہیں، ٹریڈر ہیں، بزنس مین ہیں، اس کو اپنی سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ، اچھے برتاؤ کے ساتھ اپنی تجارت کو فروغ کر دیں تو آپ کا بھی حشر انہی لوگوں میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو ذہن نشی کرے، تمام سامعین حضرات کے، اور اس پر کمر بستہ ہو کے عمل پیرا ہونے کی توفیق آردانی سے نوازے، اور آپ کے طفل میں اس خاک بحق خاک در خاک گن در گن ناپاک حقیر فقیر کو بھی توفیق آردانی سے عمل صالح کی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، اور غیروں کو اللہ تعالیٰ ہدایت توحید کاملہ مستمرہ کی توفیق آردانی سے نوازیں۔ آمین ثم آمین یا سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کثیر کثیر۔